حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے بڑے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ مراد رسول بھی ہیں اور مرید رسول بھی ہیں، آپ سسر رسول بھی ہیں اور داماد علی المرتضیٰ بھی ہیں، آپ شہید مدینہ بھی ہیں، شہید مسجد رسول بھی ہیں، شہید مصلی رسول بھی ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علی اعلان اسلام قبول کیا اور علی اعلان ہجرت فرمائی، اور آپ وہ 40ویں ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی چاہت پہ قرآن اترا کرتا تھا۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے آنے سے فرشتے مبارکیں دے رہے تھے کہ عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہادی کل فخر رسول وادی فاران سے پرچم اسلام بلند کیا تو 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دی۔ مالک الملک کے کلام پاک کے مقدس آیات لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ جب ہیرا کی اس پہاڑی کے غار میں اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا تو پھر حضور اپنی قوم میں تشریف لائے، اتر کر ہیرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ آپ کی تبلیغ صحیح سے کفر کی سیاہی دھلنے لگی، نور نبوت کی شعاعوں سے تاریک دل جگمگانے لگے۔ تو کفر کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ ایک میٹنگ کے لیے دار ندوہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے، آج کون ہے جو بانی اسلام کا کلا کما کرے گا؟ کون ہے جو محمد عربی کی گردن اتار کر لائے گا؟ سونے اور چاندی سے اپنی جھولی کو کون بھرنا چاہتا ہے؟ یہ آواز فاروق اعظم کے کانوں میں پڑی، فوراً تیار ہو گئے، شمشیر بے نیام ہاتھ میں لے کر آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ارادہ تھا آج ہی اپنے خداؤں کو برا کہنے والے کا سر لے کر آؤں گا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ نگاہ رسول دین حق کی سربلندی کے لیے اس مرد شیر، اس مرد شاہ زور کا انتخاب کر چکی ہے۔ آج یہ سر لینے کے لیے نہیں بلکہ سر دینے کے لیے جا رہا ہے۔
ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور عمر کے تیور بدلے ہوئے دیکھ کر پوچھا، ہے عمر، شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد عربی کا سر لینے جا رہا ہو۔ حضرت نعیم نے فرمایا، اے عمر، یہ تمہارا ارادہ غلط ہے، تمہیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، تم اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے جان نثار کٹ مریں گے لیکن تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ عمر نے کہا، میری تلوار کی کاٹ پورا عرب لرزتا ہے، غلامان محمد میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ حضرت نعیم نے کہا، تیری فولادی تلوار کا وار رسول عربی پر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اس کے حامی اللہ رب ذوالجلال بزرگوں برتر کی ذات ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا، کیا ان 360 خداؤں کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ حضرت نعیم نے فرمایا، ہاں ہے وہ خدا۔ کہا، وہ کہاں ہے؟ فرمایا، اس کا اگر پتہ پوچھنا ہے تو پہلے اپنی بہن ام جمیل کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ اس خدا کا ایڈریس کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا وہ اسلام لا چکے ہیں، وہ 360 خداؤں کو بھول گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب غصے میں آئے، آستانہ رسول کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن ام جمیل کے گھر کی طرف لوٹ پڑے اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ غضبناک ہو کر کہا، میں عمر ہوں۔ ام جمیل اور ان کے شوہر حضرت سعید اس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جلدی سے قرآن کے اوراق کو بند کیا اور دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، گرجدار آواز میں فرمایا، کہا، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے، وہ پڑھ رہے تھے جو اللہ کا عطا کیا ہوا صحیفہ ہے، جو قرآن لا ریب بے عیب کتاب ہے، ہم وہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ کہنے لگے، ہاں، ہم ایک خدا کی توحید پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے، جلدی سے انکار کر دو۔ فرمایا، انکار نہیں ہو سکتا، اب سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے، عمر کی تلوار کی کاٹ پورا عرب جانتا ہے کہ عمر کی ہیبت اور جلال اور بہادری اور شجاعت کو سارا عرب جانتا ہے کہ عمر کتنی تلوار کی کاٹ رکھتا ہے۔ بہن نے کہا، اے بھائی، تم اپنی بہادری کے روب کسی اور کو دکھاؤ، تم بہادری کے جوہر کسی اور کو سناؤ۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، ام جمیل نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بہن کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن بہن نے انکار کیا، غصے میں آئے اور گلے سے پکڑا، تھپڑ مارا اور کہا، بہن چھوڑ محمد عربی کے دین کو۔ کہا، اے عمر، تیرا غصہ بڑھ سکتا ہے لیکن محمد عربی کا دین دیا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان کے اندر اور شرینی اور چاشنی پیدا کیے جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہن کہنے لگی کہ تو ہو کے تر شروع
مجھے عیسیٰ ہزار دے، تو ہو کے ترشرو مجھے عیسیٰ ہزار دے، تو ہو کے ترشرو مجھے عیسیٰ ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا اے جیس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے۔ اے عمر تو اپنا زور لا، ایمان اپنا زور لاوے گا۔ حضرت عمر بن خطاب بڑا ماریا لو لوہان کیتا۔ حضرت عمر نو حضرت ام جمیل کہنے لگیا ہڈیاں توڑ دے، گردن لا دے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا ایمان چلا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ہمشیر جڑا توں پڑھ دی پیسے ذرا مینوں بھی سنا تے سیو کی ہے، جیڑا تینوں چھٹن نو دل نہیں کردا او کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب دی بہن کہن لگی اے عمر انما المشرکون نجس، تو مشرک ہے، مشرک پلیت ہوندا ہے، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا، جا پہلے غسل کر وضو کر پھر آ۔ حضرت عمر وضو کیتا، تیاری کیتی، آ گئے۔ آپ نے اپنے استاد نو بلایا، جدوں استاد نو بلایا قرآن شروع ہو گیا، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ شروع کیتا، پڑھ دے پہنے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن دیاں آیتاں شروع ہو گئیاں، حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ حضرت عمر دا دل سخت ہون دی بجائے عمر دا دل نرم ہو گیا وے۔ حضرت عمر روندے جاندے نے، نالے کہندے پے نے اے پھل موتی کتھوں لے جے، مینوں بھی اوتھے لے چلو، مینوں بھی اوتھے لے چلو۔ تے شاعر نے اپنے انداز دے ترجمانی عمر دی کیتی، حضرت عمر دے جذبات دی ترجمانی کیتی۔ وہ کہندے نے عمر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب بہ رہا وے، ادھروں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، تاثیر انی اثر کر گئی۔ حضرت عمر کہن لگے عمر آکھ دا پین پنو جڑے نو مینوں وچ دربار دے لے چلو، گلے گھٹ رسا مینوں منہ کالڑے نو، اوے کول سچی سرکار دے لے چلو، جتھوں لینے تسائے پھل نوری، وچ اس گلزار دے لے چلو، جتھے حق سچ دے سودھڑے تل دینے، وچ اس بازار دے لے چلو۔ تے عمر آکھ دے نے گھروں آیا سا گھروں آیا سا مار مقامن نو، ہن مینوں مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہووے، اوے جتھے عمر سوار
दरबार दे लै चलो। हजरत जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला नो आप कह रहे हैं मेरी भैन मैं तेरी नेकी नहीं भुलांगा, मैनू उस दरबार दे अंदर लै चलो जिथों ये तुसां सोने फुल लै जिथों ये तुसी ईमान लिया होवे। हजरत जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला नो बार बार ये कह रहे ने मैनू लै चलो, मैनू लै चलो, उस बारगाह दे विच लै चलो, ओ बारगाह जिथे सिद्दीक आया ते सिद्दीक अकबर बन गया, जिथे उस्मान आया ते ज़ुन्नूरैन बन गया, जिथे अली आया ते हैदर करार बन गया। मैनू उस बारगाह विच लै चलो। ऐ कातिबे तकदीर उम्र सारी बीत गई है और उम्र दी उम्र किधरे जाया ना हो जावे, जल्दी नाल लिख दे मेरे मुकद्दर विच। लेकिन उम्र जानदा नहीं, उम्र वास्ते नबी आप दिन रात दुआवां करदे रहने, 3 दिन दुआवां करदे रहे। अल्लाहुम्मा अय्यिद इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, या अल्लाह उमर दे नाल इस्लाम नू इज्जत अता फरमाओ, इस्लाम नू मदद अता फरमाओ। हजरत जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला नो आप जेड़े वेले हजरत जनाबे सईद दे नाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पहुंचदे पए ने, किस मकाम ते मेरे आका जलवा करने तारे अरकम दे अंदर मेरे आका मौजूद ने। दरवाजे ते हजरत अमीर हमजा खड़े ने, हजरत जनाबे उमर दी तलवार ने आम विचों बाहर वेख के हजरत अमीर हमजा हुजूर दी बारगाह दे अंदर चले गए। अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह, महादाग दे काजल वाले आओ, उमर नंगी तलवार लैके आ रहा वे। मेरे आका ने फरमाया तुसी जान दे नहीं अज उमर आया नहीं बल्कि बुलाया गया वे, अज उमर आया नहीं उमर बुलाया गया वे, अज उमर आया नहीं बल्कि उमर बुलाया गया वे। हजरत जनाबे उमर बिन खत्ताब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां उत्ते अपना सिर रख दिता। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह जल्दी नाल अपनी गुलामी विच कबूल कर लवो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ओ सिर लैण दे इरादे नाल आउण वाला सिर दे के जा रहा वे, सिर कदमां विच रखिया होया वे, नाले कह रहा वे आला हजरत दी ज़ुबानी ओ दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हजरत उमर नु किसी ने आखिया उमर की प्या करना होए, बड़ा जड़ा होए, बड़ा चढ़िए, बहादुर भी है, हुण कुरान दी आयतां सुन के रोंदा क्यों पिया वे? तू ते सिर आकड़ के गर्दन दे अंदर सरिया सी, अगे आकड़ के टुरना से हुण की मामला वे? हजरत उमर फरमान लगे ओए सिरा दे सौदे हो जादे जदों सरदार मिल जाए, सिरा दे सौदे हो जांदे जदों सरदार मिल जाए, ओए दिल देना ही पै जांदा जदों दिलदार मिल जाए। हजरत जनाबे उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला नो आपने कलमा पढ़िया, इधरों जनाबे वाला आसमाना तो आवाज आई, हजरत जनाबे जिब्रील हाजिर होए, अर्ज करते रहे या रसूल अल्लाह ये महादाग दे काजल वाले आओ, ये मदीने दे ताजदार आओ, दुहा दे चेहरे वाले आओ, हामीम दिया कुंडला वाले आओ, सोनिया महबूबा आओ, लाकादिश तब शरा अहलुस्समा बि इस्लाम उमर बिन अल खत्ताब। ए या रसूल अल्लाह फर्श वाले खुशियां नहीं पे कर दे कले, ओए अरशा वाले भी खुशियां मनाउंदे पैने, उमर आ गया वे, उमर आ गया वे, उमर आ गया वे। हजरत
حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے نے کی انداز عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سچا آوے، میرے آقا نے فرمایا سچا ہے۔ عرض کیتی سونیا تسی نبی سچے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بالکل سچا نبی آؤ۔ عرض کیتی سونیا قرآن سچا؟ فرمایا ہاں قرآن بھی سچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ عمر عرض کرتے ہیں سونیا پھر لک کے عبادتہ نہیں کرنیا، سونیا لک کے نمازاں نہیں پڑھنیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی سونیا ہن عمر آ گیا وے، اسلام دی عمر لمبی ہو گئی ہے۔ جیڑی تلوار پہلے اسلام دی مخالفت دی اندر چل دی سے ہن او تلوار کفر دی مخالفت دی اندر چلے گی، دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے گا اے عمر آ گیا وے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اوے نبی دے غلاموں دو لینا بنا لو، ایک دے اگے حضرت جناب امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، دوسرے اگے عمر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا دی بارگاہ عرض کیتی سونیا اسی دوویں نال نال تسی آؤ اسی کعبے وچ جا کے اعلان کر رہے ہیں او دنیا والے عمر نے اج اسلام قبول کر لیا وے۔ جن نے اپنے بچے بیوہ کران، جن نے اپنے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے، اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا ہوئے، آئے عمر دے مقابلے دے اندر کفر لک گیا، کوئی بھی نہ سامنے آیا۔ حضرت جناب عمر بن خطاب دی للکار پہ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ایک کفر شیطان ہوندا ہے، جدھروں عمر آ جائے شیطان راستہ بدل لیندا ہے، جدھر عمر آ جائے شیطان راستہ بدل لینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عمر بن خطاب نے او اسلام قبول کیتا ہے جے اس اسلام نو میرے آقا غار حرا تو لے کے آئے نے، عرشاں والے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے اور دنیا والے ہو جنیاں بھی کتاباں آئیاں نے ساریاں کتاباں بڑیاں عظیم سن، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب قرآن جدا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوے لوگوں پہلیاں کتاباں جنیاں بھی آئیاں، جننے بھی نبی آئے نے سارے دے سارے نبیان نے جڑے بھی چیلنج کیتے نے اس قوم نو چیلنج کیتے نے جڑی قوم ایک کم کر نہیں سی سکتی۔ میرے آقا دے غلاموں جڑی قوم اس تو واقف نہیں سی، اس کم دی واقف نہیں سی، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا میں کوڑے دے مریضاں نو شفا دینا وا، میں انیاں نو اکھاں دینا وا، میں مردیاں نو زندہ کرنا وا، لیکن میرے آقا دے غلاموں وہ مردے بھی زندہ نہیں سی کر سکتے، انیاں نو اکھاں بھی نہیں سی دے سکتے، وہ برس دے مریضاں نو شفاواں بھی نہیں سی دے سکتے، لیکن میرے آقا دے غلاموں جس قوم وچ میرے آقا تشریف لے کے آئے نے اس قوم دی زبان وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، لیکن